یقیناً آج جس ہم کلچر میں جی رہے ہیں اور جس رسم و روایات میں جی رہے ہیں تو ان کے بھی کچھ ماحول ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ سسٹم ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں۔ آج میں خاص کر بات کروں گا دستار پہ، اور میں بلوچ ہوں بیسیکلی، اور میں خاص کر بلوچی ثقافت کے اندر جو دستار ہے اس پہ بھی بات کروں گا۔ اس کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، جس کو ہم کلچر وائز بھی دیکھ سکتے ہیں، ریلیجیس وائز بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم جغرافیہ کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا سائنس کو ٹچ کریں تو اس لحاظ سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میں نجیب زیری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے میرا ایم فل چل رہا ہے۔ بلوچستان کا جو دستار ہے تو وہ خود ایک شناخت ہے بلوچ قوم کی پہچان ہے۔ اور اسی طرح ہم چلتے ہیں کہ سائنس کی طرف چلتے ہیں تو سائنس کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ سخت گرمی میں ہوتے ہیں، سخت گرم ماحول میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ ایک کام کریں کہ اپنے گردن پہ کوئی موٹی سی چادر رکھیں، تاکہ جو آپ کو پسینہ آتا جاتا ہے اس سے گیلا پن پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے تھرو تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو وہاں پہ وہ ہوا آپ کے گردن پہ لگتی ہے تو ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ کی پیاس کی شدت ختم ہو سکتی ہے اور آپ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ کئی میٹرز کے حساب سے دستار بنتے ہیں، اور اس کی کیا فوائد ہیں اور کس انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اس کو جغرافیہ لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ ہم پہاڑی لوگ ہیں، جو لوگ بھی پہاڑوں میں رہتے ہیں تو ایک زمانے میں یہ ایک قسم کا حفاظتی سیٹ اپ تھا جس کو پہن کے لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے تھے، کام کرتے تھے۔ لڑائیوں میں اس کو پہنا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا تھا، اور آپ کہیں سے گریں تو اس حساب سے، کیونکہ وہ کپڑا موٹا ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ان پہ اگر ریسرچ کیا گیا ہے، تحقیق کی جائے تو بہت سارے معاملات نکلتے ہیں۔ اسی طرح میں تھوڑا سا آ جاتا ہوں ریلیجیس کی طرف کہ اسلام میں اس دستار کی کیا اہمیت ہے۔ اور اسلام میں بالکل دستار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بطور معتبر شخصیت کی پہچان ہے اس سے۔ اور بلوچی دستار کی طرف آ جائیں تو میں اپنے کم علمی کے مطابق یہی کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کبھی کبھار ایک دستار مبارک پہنا کرتے تھے، اور اس کو عنق کا نام دیا جاتا ہے۔ اور عنق عربی میں کئی مقامات پہ ڈکشنریز میں گردن کو کہا جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دستار کو پہنتے تھے تو اس کو عنق کہا جاتا تھا، یعنی کہ کبھی کبھار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستار کے کچھ پھیڑ اپنے گردن سے لگا کے باندھ لیا کرتے تھے، کہ جیسے ہمارے بلوچی کلچر میں اس کو پہنتے ہیں، اور اس کا انداز ہے باندھنے کا، طریقہ کار ہے باندھنے کا، تو اسی سیٹ اپ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دستار کو باندھا کرتے تھے، اور جسے عنق کا نام دیا جاتا تھا، اور وہ بھی ہمارے اسلام کی تعلیمات کے مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دستار ایک معتبری کی علامت ہے، ایک سوبری کی علامت ہے۔ اس کو پہنے اور اس کو بطور ثقافت بھی پہنے، بطور کلچر بھی پہنے، بطور جغرافیہ کے حساب سے بھی پہنے، اور جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ جس حساب سے بھی پہنیں تو یہ آپ کے لیے ایک رستہ ہے اور ایک بہتری کا سفر ہے۔ اور امید کرتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ بلوچستان رنگ۔